محبت سے دوشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام. صدر محفل برادران دین و ملت، سالانہ محفل میلاد پاک بڑی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ سجائی گئی ہے. بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی باوقار اہتمام اور انعقاد کیا گیا ہے. میں ان تمام دینی بھائیوں کے لیے صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی محفل کے سجانے، انعقاد کرنے، انتظام اور اہتمام کرنے میں کسی طرح بھی حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے، محفل میں حاضری دی ہے. میں ان سب جانثاران مصطفیٰ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میلاد والے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے صدقے دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. یہ محفل میلاد شریف یہاں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. وہاں گرامی قدر جناب محمد ذوالفقار صاحب کے فرزند جمیل کے عقد مسلمہ کے موقع پر شکرانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کی محفل کا بھی ساتھ اہتمام کیا گیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہم اپنے تمام معاملات میں اپنے آقا کریم کے ذکر کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی مہم درپیش ہوتی ہے، کوئی بھی معاملہ معاملے میں میرے آقا کریم ہماری نصرت، ہماری مدد، ہماری دستگیری فرماتے ہیں. یہی ایک سچے مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس ظاہری دنیا میں بھی ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت، حضور کی دستگیری، آپ کی مدد کے ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی محتاج ہیں، اور برزخ کی زندگی میں بھی ہمیں اپنے آقا کریم کی ضرورت و حاجت ہے. اور قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاج ہے، حضور کی ضرورت ہے. ہم میلاد النبی منا کر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے
یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، اور حضور نے فرمایا پوری روئے زمین پر، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بلغنی پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا حضور سے، یہ حدیث شریف بڑے غور سے سنیں، بہت سے سوالات جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا جو شکوک و شبہات اور وسوسے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، ان سب کا جواب کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، جو حاضرین تھے، موجودین تھے، اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے حضور سے سوال کیا اور پوچھا وَبَعْدَ وفاتک یا رسول اللہ، حضور اگر دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں اور اپنی قبر اطہر اور انور اور اقدس میں تشریف فرما جب ہوں گے تو کیا آقا درود و سلام کی آواز آپ کو وہاں بھی پہنچے گی؟ یہاں تو سرکار فرما رہے ہیں کہ آواز مجھ تک پہنچتی ہے، تو صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ وصال کے بعد جب قبر شریف میں جلوہ گر ہوں گے تو کیا وہاں بھی آپ کو درود کی آواز پہنچے گی؟ میں سیاستہ پڑھ رہا ہوں، ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا بعد وفاتی، ہاں میرے وصال کے بعد بھی پوری روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی درود و سلام پیش کرے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی، آواز پہنچے گی۔ اس پر حضور نے دلیل ارشاد فرمائی، دیکھیے نا، ایک دلائل ہے وہ عالم دیتا ہے، امام دیتا ہے، خطیب دیتا ہے، مدرس دیتا ہے، معلم دیتا ہے، شیخ دیتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام خود اس پر دلیل دے رہے ہیں۔ اس حدیث شریف کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ حصہ اس حدیث شریف کا وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، اس کو حرز جام بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضور دلیل دیتے ہیں کہ وصال کے بعد میں اپنی قبر میں کیسے آواز سنوں گا اور کیوں کر سنوں گا اور یہ کیسے میں سنوں گا، تو حضور نے اس پر دلیل خود ارشاد فرمائی، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا بعد وفاتی کا، سرکار نے فرمایا ہاں میں وصال کے بعد بھی قبر میں درود و سلام کی آواز مجھ تک پہنچے گی، اور حضور نے جو دلیل دی وہ غور سے سننے، فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا۔ دوسری حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حاضرین محترم، بہت ہی پیارے دینی بھائیوں، سیاستہ مسلم شریف میں اس حدیث کو مزید واضح کرنے کے لیے اور اس حدیث کی تائید اور توثیق میں سیاستہ میں سے ایک حدیث لا رہا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی شب، لیلۃ المعراج، جب میں آسمان کی طرف جا رہا تھا، حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ
فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ایک بات اور سے سمجھیے، یہ ہے عالم دنیا اور قبر ہے عالم برزخ۔ یہ دنیا کا جہان ہے، وہ برزخ کا جہان ہے۔ آمینہ کے لال اگر عالم دنیا میں جلوہ گر ہیں تو عالم برزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، جب عالم برزخ میں تشریف لے گئے تو میرے آقا عالم دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور عالم دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حیات النبی کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ عقیدہ اتنا واضح عقیدہ ہے کہ ذرا غور فرمائیے کہ اتنا واضح عقیدہ ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پوری کائنات کے لیے حضور کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت للعالمین ہیں اور تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے۔ اور میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے اور اس کے معبود جو ہیں وہ رحمت للعالمین، وہ عالمین کا رب ہے، حضور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے آقا کریم جب عالمین کے لیے رحمت ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں یا نہیں؟ حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں یا نہیں؟ جس طرح اللہ تمام عالمین کا رب ہے، حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو میرے آقا کل بھی عالمین کے لیے رحمت تھے، میرے آقا آج بھی عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور قیامت تک نہیں، قیامت کے دن بھی میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضور کی رحمت کی تو ہر کسی کو ضرورت ہے، تو حضور ہیں رحمت للعالمین۔ کوئی ایسا ناہنجار ہے جو یہ کہے کہ مجھے حضور کی رحمت کی ضرورت نہیں؟ حضور کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت حضور ہے نا۔ حضور کو رحمت للعالمین اللہ کریم نے بنایا، تو لہذا پتہ یہ چلا کہ حضور سراپا رحمت ہیں، تو ہر کسی کو رحمت الہی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سراپا، اپنے محبوب کے وجود کو سراپا رحمت بنا دیا ہے۔ لہذا جس کو حضور کی اس شان اقدس کا مظہر اگر دیکھنا ہوگا تو پھر یہ جاننا ہوگا اور عقیدہ رکھنا ہوگا کہ قیامت تک ہر غلام کے لیے میرے آقا کا وجود رحمت ہے۔ حضور آج بھی رحمت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عالم دنیا میں بھی حضور عالمین کے لیے رحمت تھے، عالم دنیا میں بھی حضور عالمین کے لیے، اور عالم برزخ میں جا کر حضور پھر عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ حضور کی صفت ہے رحمت للعالمین۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی ذات پہلے ہے، عالمین بعد میں ہے۔ اسی طرح حضور کی رحمت پہلے ہے، عالمین بعد میں ہیں۔ لہذا میرے آقا کریم کائنات کے ہر وجود کے لیے سراپا رحمت ہے۔ تو عالم برزخ میں ایسی حیات برزخی میرے آقا کو اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ اس دنیا میں بھی میرے آقا اس پوری کائنات میں خیرات بانٹتے تھے، اور قبر انور میں جلوہ فرما ہو کر بھی رحمت مجسم علیہ السلام پوری کائنات میں خیرات بانٹ رہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس سے مضبوط اور کیا دلیل ہوگی کہ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم،
کہ جی 12 کو تو حضور کی وفات ہے، تو میرے آقا تو فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرے دنیا سے جانے میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، یہ ہے میلاد، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے خیر، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اس کا ایک مرادی والا ہے، یہ ہے لفظی معنی، یہ لفظی معنی ہے، ایک جو ہے وہ مرادی معنی ہے۔ وہ مرادی معنی کیا ہے؟ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اور یہ اچھی طرح سے غور سے سن لیں، روز روز یہ مسائل بیان نہیں ہوتے، روز روز یہ مسائل بیان نہیں ہوتے، زندگی میں ایک دفعہ سنو، اسے اپنے دل پہ نقش کر لو۔ اگر یادداشت اور حافظہ کمزور ہے تو جا کر اپنے گھر میں لکھ لو، خدا کے لیے لکھو، یہ چیزیں نوٹ کرو اور لکھو۔ قرآن کی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کی۔ یہ جو پراپگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دن تو وصال کا ہے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، تو جس دن نبی کا وصال ہوتا ہے وہ عام آدمی کا وصال تھوڑا ہی ہے، یہ عام آدمی کا وصال تھوڑا ہی ہے۔ ابھی تک عقائد واضح نہیں، آپ اس کو سمجھ رہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کریم فرماتا ہے موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، موت بھی اور حیات بھی۔ ہاں، الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، حیات کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، تو موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ اور میرے آقا تو ہر مخلوق کے رسول ہیں، حضور ہر مخلوق کے، مخلوق کا معنی جسے رب نے بنایا، جسے بھئی جو شے رب نے بنائی ہے وہ مخلوق ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت، سنیے حدیث شریف، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ہر اس شے کی طرف رسول بن کے آیا ہوں جسے خدا نے بنایا۔ میں سمجھ آ رہی ہے، میں ہر اس شے کے لیے رسول ہوں جس شے کو رب نے، تو رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، بے نیاز رب فرماتا ہے موت بھی میں نے تخلیق کی ہے، حیات بھی میں نے تخلیق کی ہے، موت بھی میری مخلوق ہے، حیات بھی میری مخلوق ہے، تو پھر ماننا پڑے گا میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی 12 تو وفات ہے، آپ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حضور تو موت کے بھی رسول ہیں۔ جس موت سے میں اور آپ مریں گے، انبیاء اس موت سے دنیا سے نہیں جاتے، ان کی موت اور ان کی حالت وصال و انتقال الگ ہے، باقی ہر ایک کا مرنا الگ ہے۔ اے نوجوانان ملت اسلامیہ، اے رسول اللہ کے غلاموں، میں آپ کو گنبد خضرا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ذرا اس بات میں ذرا غور کیجئے، اس بات میں غور کیجئے کہ قرآن فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، قرآن کی آیت ہے، رب فرماتا ہے اے پیارے حبیب آپ پر بھی ذائقہ موت وارد کیا جائے گا، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، باقی سب بھی مریں گے اور آپ پر بھی ذائقہ موت وارد کیا جائے گا۔ وہاں واحد کا صیغہ ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا دنیا سے جانا یہ الگ ہے، نرالا ہے، تمہارا جانا اور ہے، میرے محبوب کا جانا اور ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ جو یوم وفات ہے نا، اس کو ذرا سمجھے۔
کہ نبی کی وصال و وفات اپنی موت پہ گمان کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آئے تھے نا، تو میں انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین کرام کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ سیاستہ میں سے میں عرض کر رہا ہوں اور مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے پاس جب روح قبض کرنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے آئے نا اسرائیل، تو نہ سلام کیا نہ اجازت لی، اور ہاتھ ڈالا نا روح نکالنے کے لیے، آپ نے اتنے زور سے تھپڑ مارا اسرائیل کی آنکھ نکل گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ مسلم شریف میں ہے، کوئی اس کے انکار کی جرت نہیں کر سکتا، مجال نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی یہ حدیث شریف ہے۔ تھپڑ مارا موسیٰ کلیم اللہ نے، مارا اسرائیل کو، آنکھ نکال دی۔ کیا آپ میں سے کوئی اسرائیل کسی کی روح قبض کرنے آئے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، روح نکال کے چلتا بنتا۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی روح بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے نکالنے کے لیے اسرائیل ہاتھ ڈالتا ہے، وہ اپنی نبوت کی قوت بتاتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ منصب نبوت کیا ہے؟ اتنی زور سے تھپڑ مارا، اسرائیل کی آنکھ نکل گئی۔ مسلم شریف، اسرائیل وہ نکلی ہوئی آنکھ لے کر رب کے پاس گئے، باری تعالیٰ آج ایک ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہے، اس کی روح قبض کرنے لگا، اس نے تو تھپڑ مارا، میری آنکھ نکال دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کریم نے ان کی آنکھ کو ٹھیک فرما دیا، آنکھ کو ٹھیک فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ انبیاء کی جب ارواح قبض کی جاتی ہیں تو جا کر سلام عرض کیا جاتا ہے، ان سے اجازت لی جاتی ہے۔ اب جب پھر روح نکالنے کے لیے آئے نا، تو پہلے تو آتے ہی ہاتھ ڈال دیا اور روح پکڑ لی اور نکالنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ اب کے جب آئے تو ذرا فاصلے پہ ہٹ کے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو سلام کیا۔ جب سلام کیا نا، دور کھڑے ہو کے، جہاں جی حدیث شریف ہے، وہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا میں، آپ نے مسکرا کے فرمایا آج آجا، کچھ نہیں کہتا تجھے، فرمایا کچھ نہیں کہتا آجا۔ جب آیا تو فرمایا یہ تجھے سمجھانا مقصود تھا کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے سلام عرض کرو، پھر اجازت لو۔ اور یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مقام ہے نا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا دوں ایک، یہ بخاری شریف کی حدیث سنیں اور مضمون اور واضح ہو جائے گا، اور واضح ہو جائے گا۔ بھئی یہ تو کلیم اللہ کی شان ہے، میرے آقا تو کلیم اللہ کے بھی رسول ہیں۔ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور نبی الانبیاء ہیں؟ نبی الانبیاء جبریل ہیں، سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضور کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، دستک دیتے ہیں، فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ جبریل آیا ہے اور آپ کی عیادت کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں حضور میرے ساتھ، یہ حدیث کے یہ مفہوم اور ترجمہ ذرا غور سے سنیں، میرے ساتھ آج ایک ایسا فرشتہ آیا، میرے ساتھ آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، اجازت نہیں لی، کبھی نہیں لی۔ اور یہ لفظ ذرا غور سے سنیے، حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو وہ اندر آئے گا، اگر اجازت نہیں فرمائیں گے تو انہی قدموں سے واپس چلا جائے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ انبیاء کو موت اور حیات کا اختیار ہوتا ہے، موت و حیات کا اختیار ہوتا ہے انبیاء کو۔ اور جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ جبریل تیرا کیا مشورہ ہے، تیرے ساتھ دیکھیے نا، یہاں تو یہ مقام ہے کہ اسرائیل اجازت کے بغیر نہیں گئے، اور اسرائیل تو باہر کھڑے ہیں، وہ جس کام کے لیے ہیں تو اندر جانا چاہیے تھا، وہ تو کھڑے ہیں باہر۔ اور جبریل کیا کہتے ہیں حضور وہ فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی اجازت نہیں لی،
اگر اجازت فرمائیں تو اپنا کام کرے گا، اندر آئے گا، اجازت نہیں فرمائیں گے تو انہی قدموں پہ پلٹ کر لوٹ کر واپس چلا جائے گا۔ وہ فرمایا جبریل تو بھی تو مشورہ دے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت جبریل امین نے عرض کی، غور سے سنیے، حضور ہوگا وہ جو آپ چاہیں گے، ہوگا وہ، حضور مرضی آج آپ کی چلے گی، فیصلہ آج آپ کا چلے گا۔ تو حضور میں کون ہوتا ہوں مشورے دینے والا؟ مرضی آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے، جو آپ چاہیں گے آج وہ ہوگا، جو مرضی آپ کی ہوگی وہ آج ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا تو بھی تو کچھ مشورہ دینا۔ تو جبریل نے پھر کیا کہا؟ حضور فیصلہ آپ کا، مرضی آپ کی چلے گی، لیکن آپ کے ارشاد فرمانے پر میں عرض کرتا ہوں، اتنا عرض کرتا ہوں، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اب رب بھی یہ چاہتا ہے کہ وصال کے لمحے جو ہیں وہ آئیں اور فراق کے لمحے ختم ہو جائیں۔ حضور میں اتنا جانتا ہوں۔ اب میرے آقا کریم نے اجازت فرمائی تو پھر اسرائیل اندر آئے اور میرے آقا کی روح مبارک کو قبض کیا گیا، اس لیے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق رہے۔ میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں، میرے آقا کو حیات کا بھی اختیار دیا گیا ہے، میرے آقا کو وصال کا بھی اختیار دیا گیا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ یوم وفات ہے، تو اس پر میں قرآن شریف کی ایک آیت مقدسہ میں سے دلیل لانا چاہ رہا ہوں۔ جس دن نبی پیدا ہو اس دن پر بھی سلام، اور جس دن نبی کا وصال ہو اس دن پر بھی سلام۔ ہم تو اس دن سلام اس لیے پڑھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جناب وفات کا دن ہے، تو قرآن کہتا ہے وفات کے دن تو بہت سلام پڑھنا چاہیے۔ سنیے آیت کریمہ، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں اس دن پر بھی سلام ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، جشن مصطفیٰ۔ والسلام علیہ، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ آپ کا یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا کہ یہ تو اسی دن، اس دن تو ہم زیادہ سے زیادہ سلام پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سلام پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ دیجئے پھر وقت کم ہے کہ باقی میں نے عرض کیا نا کہ نبی کے وصال میں اور عام آدمی کے مرنے میں اور فرق ہے، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ دلیل کہاں سے لایا ہوں؟ قرآن کی آیت سے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ یہاں واحد ہے وہاں جمع ہے، باقی ہر ایک کا مرنا جدا ہے، مصطفیٰ کا دنیا سے جانا الگ الگ۔ کیوں؟ بڑے غور سے سن لیں۔ باقی ہر کوئی مرتا ہے اپنے اعمال کے حساب و کتاب کی منزلوں میں سے گزرنے کے لیے۔ میں اور آپ مریں گے تو ہم اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے موت کی وادی میں سے گزر کر عالم آخرت کی طرف سفر کریں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، نبی اس لیے نہیں جاتے۔ میرے آقا کریم کی کیا یہ حدیث شریف نہیں ہے اور سیاستہ میں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انا فارتکم علی الحوض، تو میں تمہارے لیے فارت ہوں، میں تمہارے لیے فارت ہوں۔ اور فارت اسے کہتے ہیں جو پہلے جا کر انتظام کرنے والا۔ یہ نابالغ بچے کا جنازہ اگر آتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو جنازہ آتا ہے، میں نے کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا۔ یہ نابالغ بچے بچی کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا، جن کو آتا ہے وہ تو پڑھے نا، اللہم اجعلہ لنا فاراتن، فاراتن۔ تو حضور فرماتے ہیں آنا فاراتکم،
کیوں؟ اس لیے کہ نابالغ بچہ قیامت کے دن ماں باپ کو رب سے بخشوائے گا۔ حضور نے فرمایا انا فراتکم، باقی ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے جائے گا، میں تمہیں بخشوانے کے لیے جاؤں گا۔ آقا ہمارے اب اندازہ فرمائے بھئی ہر کوئی اپنے اعمال کی فکر پڑی ہوئی ہے، مصطفیٰ تجھے اور مجھے بخشوانے کے لیے پہلے جا۔ نہیں تو پھر جنازے میں یہی پڑا گنا، بچے کے لیے کیوں نہیں بخشش مانگتا؟ کوئی مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے یہ تو ماں باپ کو بخشوائیں گے۔ اس وارڈ نمبر 12 ہے یہ، حضور کے عاشقوں، اگر نابالغ بچہ بخشوا رہا ہے تو پھر حضور کا مقام کیا ہوگا؟ پھر حضور کا مقام کیا ہوگا؟ بچے کے جنازے میں کوئی نہیں پڑھتا یا اللہ اس کو بخش، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما۔ کیوں؟ وہ تو فرض ہے، وہ تو تمہیں بخشوانے کے لیے تمہارا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ میرے آقا کی جب جنازہ ہوا تو کعبے کے رب کی قسم ہے اس طرح جنازہ نہیں ہوا جیسے مردوں کا جنازہ ہوا۔ یہاں جنازے میں امام آگے کھڑا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے، کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرینا وکبیرینا وذکرینا وانسانا۔ یہاں کہتے ہیں یا اللہ ساڑھے جڑے حاضر نے انہوں نے بھی بخش، میتاں نے بھی بخشتے، بخشش دیاں دعاں منگی جا رہے ہیں۔ کیا یہاں امام بھی کھڑا ہے، مقتدی بھی کھڑے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا میرے آقا کا بھی اسی طرح جنازہ ہوا ہے؟ تو اب بھی سمجھ نہیں آئی جی یہ تو یوم وفات ہے جی۔ ارے ناہنجارو یہ دیکھو کہ میرے آقا کریم کا مقام کیا ہے، حضور کا جنازہ کیا تھا۔ جاؤ تمام سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا کی ذات اقدس پر 3 دن تک حضور کا جنازہ کیا تھا۔ عاشقان رسول آتے تھے ٹولیاں بنا کر حضور پر درود شریف پڑھ کر دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ اگر تمہارا فلسفہ مان لیں، لاجک تمہاری مان لیں، منطق تمہاری مان لیں، تو پھر میرے آقا کا جنازہ تو اس طرح نہیں ہوا جس طرح مردوں کا ہوتا، وہ تو درود و سلام پڑھا گیا۔ میں نے آج یہ عرض کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم حضور کے محتاج، قبر میں بھی ہم حضور کے، اور قیامت کے دن بھی ہم حضور کے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کیونکہ آج تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہمارے اماد بھائی کو، یہ بہت درویش آدمی انہیں پتہ ہے کہ وہ مان تو جائے گئی، اس لیے پریشر ڈالتے ہیں میرے اوپر۔ یہ شاہ کوٹی رو بورڈ ڈالنے لگے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ ان کو ٹائم دیا تھا میں نے مغرب کا، یہ ایسے اللہ والے ہیں خاموشی سے الگ ہو کے میری ڈائری پہ بھی اشعار لکھا ہے اور پوسٹر پہ بھی اشعار لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے نال ہاتھ ہو گیا، انہوں نے میرے ساتھ آج ہاتھ کیا ہے۔ اب جو عشاء کا ٹائم میں نے کہیں اور دیا ہوا ہے وہ بیچارے پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے 6 ماہ پہلے ٹائم لیا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہے کہ اساں 6 مہینے پہلے ٹائم لیا یعنی 5 دن پہلے۔ اب وہ بار بار فون بھی کر رہے ہیں، میسج بھی کر رہے ہیں کہ ہم انتظار ہے، محفل وہاں پہنچنا ہے، بیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو میں حضور کی محبتوں، عقیدتوں کی سوغات و خیرات ہمارے دامن میں ہے وہ آپ تک منتقل کر دوں۔ بھئی ہمارا تو حضور کے بغیر سیدھی بات ہے گزارا ہی نہیں۔ دیکھیے میں بات وہ ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو۔ الحمدللہ جب بھی میں دلائل دیتا ہوں تو کوئی آدمی اس کو کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ میں مکمل الحمدللہ پورے یقین اور ایقان اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے یہ حیات برزخی کہ حضور اس جہان میں رہیں تب بھی حضور رحمت للعالمین، اور حضور قبر میں تشریف لے گئے تو حضور وہاں بھی رحمت للعالمین۔
کیا قیامت کے دن حضور رحمت للعالمین نہیں ہوں گے؟ تو حضور قیامت کے دن بھی رہے. حافظ آبادی سید شبیر حسین شاہ صاحب نے فرمایا نا، فریاد امتی، آپ فرماتے ہیں کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار فرمائے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کریں گے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں حضرت احمد کبیر رفاعی کا جو بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ احمد کبیر رفاعی حضور کے روضہ اطہر پہ جا کے جب سلام عرض کیا نا، السلام علیکہ یا جدی، یہ وہ الفاظ ہیں جو جمال الاولیاء میں لکھے. آپ نے عرض کی، اے میرے دادا جان، اے جد امجد، احمد کبیر کا سلام قبول فرمائے. تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کی قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام یا بنی، اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام. تو احمد کبیر رفاعی نے عرض کی، حضور سلام کا جواب تو گھر میں بھی سنتا تھا، آج تو ایک تمنا میرے دامن میں مچل رہی ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے میرے دامن میں، جو لے کر در آقا آپ پہ آیا ہوں، در آقا پہ آیا ہوں. حضور کرم فرمائیے. وہ تمنا کیا ہے حضور؟ آج جی یہ چاہتا ہے، دل یہ کر رہا ہے کہ آپ کا دست اقدس قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو، احمد کبیر رفاعی زیارت بھی کرے، بوسہ بھی لے. آج یہ تمنا لے کر آقا آپ کے در پہ حاضر ہو. کتاب ان کی ہے، پڑھ بینا ہوں. کتاب ان کی ہے، میں صرف، ہم تو بھائی پڑھ ہی رہے ہیں صرف. کتاب آپ کی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. جمال الاولیاء میں لکھا ہے، جب احمد کبیر رفاعی نے عرض کی نا، حضور دل کرتا ہے دست اقدس کی زیارت کروں، چوموں اور لطف اٹھاؤں، کیف و سرور حاصل کروں، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. تو جمال الاولیاء میں لکھا، حضور کی قبر انور شاک ہوئی اور میرے اور آپ کے پیارے میلاد والے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس قبر انور سے باہر جلوہ گر. حضور کا دست اقدس قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا. اور ہوا کیا؟ تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے، پوری مسجد نبوی جگمگ کرنے لگی. حضور کے دست اقدس سے انوار و تجلیات کی وہ کرنیں نکلی، ان نوری کرنوں نے پوری مسجد نبوی کو منور و روشن کر دیا. صرف مسجد روشن و منور نہیں ہوئی، بلکہ جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس وقت مسجد نبی میں موجود تھے جنہوں نے خوشبوؤں کو سونگھا کہ فضائیں دست پاک مصطفیٰ قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا، جس سے فضا مہک اٹھی، خوشبوئیں بکھر گئیں اور احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست پاک کا بوسہ لیا. دست پاک کا. آئیے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر عرض کر کے پھر میں اجازت لیتا ہوں، کافی لیٹ ہو گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ساری گفتگو جو ہے آپ کہیں گے کہ تمہید ہی ایک گھنٹہ باندھ دی ہے. تو پھر اب دیکھیے کہ یہ جو آیت کریمہ کا مفہوم ہے نا، پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، عرق ہے. اور یہ نچوڑ ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. یہاں آ کر فاستغفر اللہ، یہاں آ کے عرض کرو یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. واستغفر لهم الرسول، پھر رسول تمہاری سفارش کریں، شفاعت کریں، استغفار کریں تمہارے لیے. لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کرے گا. اس آیت میں اب
اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے. 3 دن حضور کو وصال فرمائے ہوئے. ایک عرابی کہتے ہیں دور دراز گاؤں میں رہنے والا، وہ آیا تو اس نے مسجد نبوی میں آ کے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنی. اسے علم نہیں تھا کہ حضور وصال فرما گئے. وہ تو حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا، اپنے آقا کریم سے ملاقات کے لیے آیا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج تو 3 دن ہو گئے حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے. تو حضرت سیدنا علی المرتضی مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور دنیا سے وصال فرما گئے ہیں اور آج 3 دن. وہ عربی زار و قطار رونے لگا کہ میں تو زیارت اور ملاقات کے لیے آیا تھا، یہاں آ کے پتہ چلا حضور وصال فرما گئے. رو رہا تھا زار و قطار، افسردہ ہو گیا اور غم کی دنیا میں پہنچ گیا. تو مولا علی سے پوچھتا ہے این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی سے وہ عربی پوچھتا ہے کہ بتاؤ پھر حضور کی قبر انور کہاں. یہ تفسیر قرطبی سے میں پڑھ رہا ہوں. مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اگر مزارات پہ قبروں پہ جانا جائز نہ ہوتا تو حضرت علی سے ڈانٹ پلا دیتے، خبردار تو کون ہوتا ہے قبروں پہ جانے والا. لیکن مولا علی نے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا تعال میرے ساتھ آ. پکڑ کے لے گئے اور جب سرکار کی قبر شریف کے اندر لے گئے نا حجرہ صدیقہ میں، تو انگلی سے اشارہ کیا ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضور کی قبر انور و اطہر و اقدس، یہ حضور کی قبر. اب عربی نے کیا کیا؟ تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھیے ذرا، پڑھیے. امام قرطبی نے لکھا ہے حضور کے قبر انور کی مٹی اٹھا کر اس نے سر میں ڈالی اور زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے. حضور میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ جان پر ظلم کرو تو گناہ بخشوانے کے لیے در مصطفیٰ پہ آؤ. حضور میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، گناہوں کی انبار ہیں میرے ذمہ، تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کی مجھے اپنے رب سے معافی لے دی. رب کریم سے میرے گناہوں کی مجھے معافی لے دی. حضور کی قبر شریف سے آ کے ورز کر میں تو آیت پڑھ کے آیا ہوں، یہاں آ کے پتہ چلا آپ کا وصال ہو گئے. تو حضور مجھے بخشوائیے اپنے رب سے، مجھے بخشوائیے. حضور کی قبر انور پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضور کی لحد انور اطہر و اقدس قبر مبارک سے آواز آئی. حضور کی قبر قد نودیا من القبر، حضور کی لحد منور سے آواز آئی قد غفر لکا. یہاں آ کر اللہ سے بخشش مانگنے والے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے میرے پاس آنے والے، جا تیرے لیے خوشخبری ہے، مجدہ جاں فضا ہے، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. بھئی ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، میلاد ان کا مناتے ہیں جن کو اللہ نے یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ مقامات عطا فرمائے. آئیے اپنے ایمان اور عقیدے مضبوط کیجئے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا. کل مدنی محلے میں انشاءاللہ عشاء کے بعد مدنی محلے میں